أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام دے کر باقی دنیا کے اماموں سے بے نیاز کر دیا ہے اور اتنا ہمیں بلند ذوق اور شوق عنایت فرمایا ہے، اتنا ہمیں بلند ذوق سلیم عنایت فرمایا ہے. اللہ نے ہمارے شعور کو اتنا بلند کیا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے ذوق کو اتنا بلند کیا ہوا ہے کہ ہمیں نام علی کے علاوہ کوئی نام اچھا بھی نہیں لگتا. میں نے یہ جملہ جان بوجھ کر اس لیے کہا کہ میں اس صحت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون نام علی سن کر خوش ہو رہا ہے. تو میں چہرے پڑھ کر پھر تقریر کے موضوع کا اندازہ لگاتا ہوں اور انتخاب کرتا ہوں. تو 3-4 چہرے ایسے ہیں کہ جو نام علی سن کے خوش نہیں نظر آئے. افسوس مجھے ہو رہا ہے 4-5 چہرے میں نے ایسے دیکھے کہ میں نے نام علی میں اتنا بڑا جملہ کہا لیکن وہ منہ بسورے بیٹھے رہے، گویا کہ گھڑی میں 12 بج چکے، ان کے چہروں پر بھی 12 بج رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، نام علی سن کے چہرے پر 12 نہیں بجنے چاہیے بلکہ دل میں 12 کا قصیدہ ابھرنا چاہیے.
اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ اب یہ ہے کہ نہ مجھے فخر اور غرور ہے اس بات پر کہ میں ذکر کر رہا ہوں، نہ آپ کو اس بات پر غرور ہونا چاہیے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں ذکر نہیں کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا علی کو، آپ ذکر نہیں سنیں گے تو علی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں سے میں علی علی کروں گا، اگر آپ وہاں سے بولیں گے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بولیں گے تو جبرائیل تو بول ہی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہی اچھا ہے کہ آپ بھی ملائکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں پر مکتب اسلام کا ہر مکتب، ہر فرقہ موجود ہے، اور چاہتا ہوں کہ میں قرآن ہی کے ذریعے سے بات کرتا چلا جاؤں، اس لیے کہ قرآن آج تک گفتگو کر رہا ہے، اور قرآن گفتگو کر رہا ہے تو اپنی زبان سے نہیں کر رہا، کوئی زبان ہے جو قرآن بن کر گفتگو کر رہی ہے، تو اس زبان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس اذا اسی لیے برپا ہوتی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے۔ یہ بھی جملہ بڑا تھا، آپ نے آسانی سے سنا۔ یہ مجلس اس لیے برپا ہوتی ہے تاکہ جو ابھی تک حق کی طرف نہیں آئے ان کو حق کا پتہ بتا دیا جائے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا، اور اب آپ دیکھیے کہ میں قریب ہو کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حق کی اگر فہرست گنوائی جائے تو حق کی ایک طویل فہرست ہے، اور وہ فہرست کیا ہے؟ جب ہم اپنے کسی مردے کو زمین میں اتارتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، تو تلقین اس کے سرانے پڑھائی جاتی ہے، اور تلقین میں حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، اور جانے والے کو بتایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا، یاد دلایا جاتا ہے کہ تو زمین کے اوپر جب تھا تو علی علی کر رہا تھا، اب زمین کے اندر گیا ہے تو وہ سبق بھول نہ جانا، اس لیے اسے فہرست گنوائی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو اب موت بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، منکر نکیر کے سوال بھی حق ہیں، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کتابیں پڑھتے چلے جائیں تو حق کی ایک طویل فہرست ہے جو زمین سے شروع ہوتی ہے اور آسمان سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حق کی فہرست ختم نہیں ہوتی، حق کی فہرست کی کوئی حدود نہیں ہے، حق کی فہرست لامحدود ہے۔ یہ زمین بھی حق ہے، یہ آسمان بھی حق ہے، ملائکہ بھی حق ہیں، فرشتے بھی حق ہیں، رسول بھی حق ہیں، فرشتے بھی حق ہیں، رسول بھی حق ہیں، امام بھی حق ہیں، اولیاء بھی حق ہیں، اوصیاء بھی حق ہیں، شہداء بھی حق ہیں، صالحین بھی حق ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، ساعت بھی حق ہے، جنت کے محلات بھی حق ہیں، جنت کے قصر بھی حق ہیں، صدر طوبہ بھی حق ہے، سدرۃ المنتہا بھی حق ہے، کعبہ قوسین بھی حق ہے، زمین سے لے کے آسمان تک سب کا سب حق۔ اور اب قرآن کہتا ہے کہ ان الرسول حق، رسول بھی حق ہے، یعنی محمد بھی حق ہے۔ اب فہرست گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین سے لے کے آسمان تک سب حق، مشرق سے لے کے مغرب تک سب حق، شمال سے لے کے جنوب تک سب حق، زمین کے تحت سرا سے لے کے آسمان کی ثریا تک سب حق، کعبہ قوسین تک حق، عرش بھی حق، کرسی بھی حق، لوح بھی حق، قلم بھی حق، آدم بھی حق، نوح بھی حق، ابراہیم بھی حق، موسیٰ بھی حق، عیسیٰ بھی حق، خود محمد بھی حق۔ اور جس محمد نے یہ پوری حق کی فہرست گنوائی، وہی محمد مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع علی۔ میں آپ سے بھی خطاب ہو رہا توجہ ہے نا، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ اور یہ حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ صرف میرے مکتب میں نہیں ہے، علماء اہل تسنن نے لکھا ہے اس کو، سنی علماء نے بھی اس حدیث کو ایسے ہی لکھا ہے، جیسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، یا سنی حضرات ہی بیٹھے اور ان چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں کہ پیغمبر نے مسجد نبوی کے منبر کے عرشے پر بیٹھ کر کہا تھا، اور اصحاب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا، کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں کہا تھا، کسی غار میں بیٹھ کر۔ اب جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو سونے والی زمین لکھی جا سکتی ہے، لیکن جب علی کا نام آ جائے تو سوتے ہوئے بھی جاگ جائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو حق کی فہرست گنوا رہا ہوں، اور قرآن کے ذریعے سے آپ سے بات ہوتی چلی جائے گی کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اپنے دوستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ایک ایک دوست پیغمبر کا مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اور جب پیغمبر گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو کسی یار کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ ادھر یا ادھر دیکھ لے۔
کسی دوست کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ دائیں یا بائیں دیکھ لے، اس لیے کہ جب رسول خطاب کرتا ہے تو سب کی نگاہ رسول کے چہرے کی طرف ہو رہی ہوتی تھی، اور پیغمبر نے اصحاب کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو اب کیا فہرست گنوانے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا علی کے ساتھ ہے، کیا کیا علی کے ساتھ ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، علماء اہل تسنن نے، سنی علماء نے لکھ دیا بھائی خیر ہو جاتی کہ اگر حدیث یہی رک جاتی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، تو فوراً پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑ جدھر جدھر علی بولتا ہے، حق کو وہاں وہاں موڑ جدھر جدھر علی مڑتا جائے، جدھر جدھر علی مڑتا جائے۔ سلام ہو ہمارے علماء حقہ پر جنہوں نے یہ حدیثیں محفوظ کی، اور کبھی بھی ہمارے یہاں کوئی عالم علی کے مقابلے پہ آیا نہیں، وہ عالم نہیں ہے جو علی کے مقابلے پہ آ جائے، یا وہ عالم نہیں جو علی کے فضائل کو اپنے فضائل کہنے لگ جائے۔ ہمارے یہاں کے کلینی سے لے کے خمینی تک ہر عالم نے یہ حدیثیں ایسے ہی لکھی ہیں جو آپ کے حوالے ہو رہی ہیں، اور کن حالات میں لکھی ہیں کبھی ان پر بھی غور کیا کرو کہ کہیں قید میں بیٹھ کر لکھی ہے، جیل میں بیٹھ کر لکھی ہے، جابر اور قاہر جابر سلطان بادشاہوں کے ظلم سہتے ہوئے لکھی ہے، اور یہ حدیثیں تم تک آ گئی، اور تم ایسے سنو گے تو پھر ان علماء کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے ان حالات میں حدیثیں پیش کی ہے۔ یہ حدیث کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا، جدھر جدھر علی مڑتا جائے۔ میں اپنے محترم اہل سنت دوستوں سے کہوں گا کہ یہ حدیث جا کے اپنی کتابوں میں پڑھیے گا کہ پیغمبر نے کہا حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑتا جائے۔ تو اب 1400 برس سے دیکھ لو کہ علی ہے کہاں، اب خود دیکھو کہ علی کہاں بس رہا ہے، علی کن سینوں میں ہے، علی کن دلوں میں ہے، علی کن کتابوں میں ہے، علی کن مدرسوں میں ہے، نا کہاں پر ہے علی، علی کہاں سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور جہاں حق ہے وہاں تمہیں بھی ہونا چاہیے، تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ ختم ہو گئی بات۔ دیکھیے یہ ایک سلسلہ ہے جسے سلسلہ عصمت کہتے ہیں، اور آج میرے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ آپ چھپے تو میں بھی چھپ ہو جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ امام کا نام آئے تو درود پڑھا جاتا ہے، جب امام کا نام آئے تو بلند آواز سے درود پڑھا جاتا ہے۔ توجہ ہے، آپ کی اجازت ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے، آپ کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ ادھر تشریف لائیے تاکہ میری نگاہ آپ کے چہرے پر نہ پڑے، اس لیے کہ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ مولا آپ کی پریشانی دور فرمائے، کوئی بھی آپ کی حاجت تو پروردگار قبول فرمائے۔ ہوتا ہے کچھ لوگ بیچارے پریشان ہوتے کے آتے ہیں تو وہ ان پریشانیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اپنی ساری پریشانیاں بھول جانا، یہاں کے ساری پریشانیاں مشکل کشا حل کر دیتا ہے۔ اب میری طرف دیکھتے رہنا، اور میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں چند جملے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے کیا کہا کہ حق کہاں پر ہے؟ یہ پورا سلسلہ جو سلسلہ عصمت ہے، جو آدم سے شروع ہوتا ہے اور صاحب غیبت پر ختم ہوتا ہے، صاحب غیبت پر ختم ہوتا ہے۔ صاحب غیبت کون ہے؟ کیا نام ہے صاحب غیبت سے مراد کون؟ امام زمانہ۔ سب مل کے بول دو بھائی، پتہ تو چلے نا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے نا۔ آدم سے لے کے شروع ہوا عصمت کا سلسلہ اور صاحب غیبت پر ختم ہو گیا۔ اب صاحب غیبت کے بعد کوئی معصوم نہیں، بے شک بے شک، اگر ہے تو کوئی مجھے بتائے۔ صاحب غیبت کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ اللہ نے عصمت کا سلسلہ صاحب غیبت پر ختم کر دیا، نبوت کی عصمت کا سلسلہ نبی محمد پر ختم کیا، امامت کی عصمت کا سلسلہ اس امام پر ختم کیا کہ جس کا نام لینے کی اجازت نہیں، امام کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، میم ہے میم دال کہہ دیا کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو نا؟ تو اب وہاں سے ایک سلسلہ چلا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، 1400 برس سے ہمارا سوال ہے عالم اسلام سے کہ معصوم بنتا ہے یا بنا کے بھیجا جاتا ہے؟ اب دیکھنا چاہتا کون میرا ساتھ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا۔ میں اور تم مل کے کچھ سوالات عالم اسلام سے کرنا ہے۔ معصوم دنیا میں آگے بنے گا یا اللہ عصمت دیتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے عالم اسلام سے کہ کوئی معصوم بن نہیں سکتا، عصمت اکتسابی نہیں ہوتی، بے شک بے شک،
عصمت اقتصادی نہیں ہوگی. ہاں کوئی اتنا تو متقی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے جسم کی نجاست اس کے ساتھ رہے گی. خدا کے لیے غور فرمائے، اتنی مشکل بات نہیں کر رہا. مثلاً کوئی بہت متقی ہے، بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے، لیکن جب اس کی موت ہو جائے گی اس کا جسم نجس ہو جائے گا. معصوم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، معصوم کے ساتھ ایسا نہیں ہے. معصوم متقی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، صاحب تطہیر بھی ہوتا ہے. اور عصمت اللہ دیتا ہے، عصمت اللہ دیتا ہے. عصمت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا عصمت کا مطلب ہے محافظت، حفاظت کرنا. اللہ جسے معصوم بناتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. وہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اس نے اپنی حفاظت کو علل اعلان دو چوک الفاظ میں اس وقت بیان کیا جب 5 چادر میں جمع ہو گئے. یہ طرح سلامت رکھے جس کے ہاتھ اٹھ رہے، خدا اس کو سلامت رکھے. جب 5 چادر میں اٹھ گئے تو چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ نے عصمت کی تشریح کی، تعریف کی. کیا تعریف کی؟ کہ اے اہل بیت، اللہ نے تم سے رجس کو دور کر دیا. یہ نہیں کہا کہ تم کو رجس سے دور کیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں نجاست سے دور کیا، نہیں، نجاست کو تم سے دور کر دیا. دونوں میں فرق ہے میرے عزیزوں، دونوں جملوں میں فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت تم کو نجاست سے دور کیا. بولا نا؟ کیا کہا؟ تم سے نجاست کو دور کیا. کبھی اس جملے کی ترجمہ تو کیا ہے، کبھی تفسیر پر پہنچے عالم اسلام. ہم اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں نا، لیکن میں عالم اسلام سے خطاب کر رہا ہوں کہ کیا کہا اللہ نے. بھائی علی شیر صاحب اب ادھر تشریف لے آئیے، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں تشریف. جب ایسے ایسے چہرے عمدہ بیٹھے ہو تو دل چاہتا ہے کہ قریب آ جائیں. تو توجہ ہے میری جانب. سائی رحمان بھی تشریف لائے، خدا سلامت رکھے ان کو. آپ بھی تشریف لائے، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. مل کے درود پڑھیں بابا سے بلند محمد والے محمد. اجازت ہے؟ اور 20 یا 25 منٹ کی بات ہے اور میں چاہتا ہوں تیزی سے گفتگو آگے بڑھے اور یہ جو نوجوان ذہن بیٹھے ان کے پاس کوئی پیغام محفوظ ہو جائے. تو کبھی اس کی تشریح پر غور کیا ہے؟ ترجمہ تو سنتے ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسا پاک کر دے جو پاک کرنے کا حق ہے اور تم سے نجاست کو دور کر دے. یہ نہیں کہا کہ تم کو نجاست سے دور کرے. لیکن دونوں جملوں میں فرق ہے، دونوں جملوں میں فرق ہے. اگر یہ کہہ دیتا نعوذ باللہ کہ تم کو نجاست سے دور کرے تو اس سے فکر پیدا ہوتی ہے کہ کبھی اہل بیت نجاست کے ساتھ تھے. سیدھے رہیں جو سمجھ گئے میں ان کو دعائیں دے رہا ہوں، یقین مانو. اور دعائیں تو اس وقت لیتے ہی جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہو. توجہ ہے میری جانب ہے. ولی محمد شاہ صاحب سردار نصیب تشریف فرمائے، ان کے زیر سایہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے یہ تاثر ابھرا. تو اب اللہ نے پیغام دیا کہ یہ تو طے ہے. دیکھو میرا جملہ ضائع نہ ہو جتنے لوگ بیٹھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو طے ہے. اب تشریح کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، تشریح کر رہا ہوں. یہ تو طے ہے اے اہل بیت کہ تم کبھی نجاست کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن کبھی نجاست کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس آ جائے. سو ہم نے اسے تم سے دور کر دیا. جیتے رہے سلامت رہے. جیسے بول رہے ہیں اسی طرح بولتے چلے جائیں. ہم نے تم سے نجاست کو دور کر دیا. یعنی اب جہاں نجاست ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے. جملہ پلٹ لو، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی. اس وقت شہباز قلندر کے دربار میں صاحبان تطہیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو آ گیا وہ نجس نہیں ہے، جو نہیں آیا وہ نجس ہے. توجہ ہے نا؟ یہ آیت تطہیر کہہ رہے ہیں. تو اب آیت تطہیر یہ عصمت اللہ دیتا، اللہ دیتا. عصمت کی ایک اور شرط ہے، بیان کروں اجازت ہے سب کی. خدا کا شکر ہے کہ آپ سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور خدا آپ کے سالے کو قبول فرمائے. قبول ہو چکا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، علم عباس کے سائے میں کہہ رہا ہوں، قلندر کی درگاہ میں عباس کے علم کے سائے میں کہہ رہا ہوں، جو دعا لے کے آئے ہو وہ تمہیں مل چکی. جو حاجت لے کے آئے ہو مل چکا. یہ نہیں ہے کہ ملے گا. یہ بات یاد رکھنا اور یقین سے جانا، جو حاجت لے کے آئے تو میں مل گیا. وہ یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ پہلے دیکھے اور تفتیش کرے کہ کوئی اس قابل ہے بھی یا نہیں تو ہم دیں گے. یہ دینے پہ آتے تو دے دیتے. صرف یہ دیکھتے کون کتنا ہمارے قریب ہے تو قریب ہو جاؤ. قریب ہونا یعنی معرفت کے ذریعے، محبت کے ذریعے، انسیت کے ذریعے، الفت کے ذریعے، چاہت کے ذریعے.
وہ قریب ہوتے چلے جاتا اور اپنے ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہتا کہ مولا ہم حاضر ہیں. امام زمانہ کو بتاتے رہنا کہ ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے میں جملے دے رہا ہوں اور تم بتاتے رہنا. اب عصمت کی ایک اور شرط بھی ہے. یہ دیکھیں یہ باتیں میں آج نہیں کہہ رہا, یہ 1400 برس سے میرے علماء عالم اسلام کے مختلف مکتب سے کہہ رہے ہیں اور میں اس وقت علماء کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ عصمت کی بہت سی شرائط میں ایک شرط جو سب سے کڑی شرط ہے اور اہم ترین شرط ہے وہ کیا ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا. اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہہ رہا ہے جناب ادریس کو بھی صدیق کہا اور جناب ابراہیم کو بھی صدیق کہا. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, مدینے کے مہاجر اور مسلمان نہیں کہہ رہے, مہاجر اور انصار نہیں کہہ رہے, سقیفہ میں بیٹھے کچھ لوگ نہیں کہہ رہے. ابراہیم کو صدیق 1400 برس پہلے کے مسلمان مہاجر اور انصار نے نہیں کہا, ابراہیم کو صدیق اللہ نے کہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم صدیق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا صدیق اور ہوتا ہے. جیتے رہے سلامت رہے. سمجھ گیا تو اچھا ہے کہ مجھے بولنے کی زحمت ہی نہ ہو. اللہ کا بنایا ہوا صدیق اور ہے, اور وہ کون ہے؟ ابراہیم. دیکھیے ابراہیم, ادریس, انبیاء کے تذکرے کیے قرآن میں 25 انبیاء کا نام لے کے تذکرہ. چلو یہیں سے ایک سوال ابھرتا ہے, 25 انبیاء کا نام لے کے قرآن میں تذکرہ ہے, 25 کا نام ہے کل, اس کے علاوہ 26ویں کا نام نہیں ہے, اور نبی ہے 1,24,000. تو یہ باقی کی تعداد تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تم پر جبرائیل نازل ہوا؟ کس نے بتایا کہ 1,24,000 ہے؟ نبی نے بتایا, رسول نے بتایا. تو جو رسول یہ بتا رہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو اس رسول کی بات مان لی. وہی رسول غدیر میں بھی تو کچھ کہہ رہا تھا, وہی نبی غدیر میں بھی تو کچھ کہہ رہا تھا. تو میرے عزیزو 25 کا نام لے کے تذکرہ, ٹھیک ہے, اور ان میں سے چند کو اللہ نے صدیق کہا. انبیاء میں بھی یعنی سب صدیق ہے, سب صادق ہے, لیکن اللہ نے 2 کا نام لے کے صدیق کہا. کیا باقی صدیق نہیں؟ سب صدیق, لیکن اللہ نے 2 کا نام لے کے صدیق کہا. جب اللہ نے 2 کے علاوہ 23 کا نام لے کے صدیق نہ کہا تو کسی خلیفہ کا نام کیسے لے کے شکر ماننے کی بات ہی نہیں. یعنی اللہ نے نبی کو صدیق کہا. کون نبی؟ ابراہیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. دیکھیے میں جس مدرسے میں پڑھا تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ وہاں پر آقائے سلطانی علیہ الرحمہ, جو وہاں کے پرنسپل بھی تھے, پھر استاد بھی تھے, وہ آقائے خوئی کے براہ راست وکیل بھی تھے, مجتہد بھی تھے. تو انہوں نے ایک بات مجھے بتائی, اور یہ عربی لغت میں لکھی ہوئی ہے, گرامر میں لکھی ہوئی ہے. انہو کانا, جملہ بیٹھے علماء بیٹھے ان سے پوچھے گا, لفظ کانا جہاں آ جائے نا, کاف الف نون, یہ وہ والا کانا نہیں جو اردو کا کانا ہوتا ہے, ایک آنکھ سے کانا, وہ والا نہیں ہے. یہ وہ والا کان بھی نہیں ہے, یہ والا کان, کاف الف نون. یہ لفظ کانا جہاں آ جائے نا, اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے. ساتھ آ جائے بھائی, اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے, ہمیشہ سے. تو اب کیا آیا؟ انہو کانا صدیقا نبیّا. ابراہیم ہمیشہ سے صدیق تھا. ابھی میں تشریح کر دوں گا. پروردگار تو نے جناب ابراہیم کو صدیق کیوں کہا؟ یہ صدیق ہونے کی شرط کیا ہے؟ اجازت ہے کہ پیش کیجئے بات؟ سب میرے ساتھ ہیں. میں رکا اس لیے تاکہ سب میرے ساتھ آ جاؤ, اس لیے کہ اب میں شرط پیش کرنے جا رہا ہوں کہ عصمت کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور صدیقیت کا معیار کیا؟ انہو کانا صدیقا نبیّا. ابراہیم بے شک وہ ہمیشہ سے صدیق نبی تھا, ہمیشہ سے صدیق نبی تھا. پروردگار جناب ابراہیم کو تو نے صدیق کیوں کہا؟ ان میں کون سی ایسی صفت تھی کہ تو نے صدیق کہہ دیا؟ اب قرآن سے ہی پوچھ رہا ہوں تو قرآن سے جواب آئے گا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اچھا میں نے آیت روکی ہے جان بوجھ کر, اس لیے کہ اتنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. آپ یقین فرمائیں
کہ مجلس عزائے حسین سے جو بھی اٹھتا ہے، جس نے ہزاروں مجلسیں، سینکڑوں مجلسیں، دسیوں مجلسیں سن لی ہیں، اور اس کو اتنی عربی تو آ جاتی ہے کہ بعض اوقات آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم میرا بھرم رکھنے کے لیے ہاں کہہ دو بھائی، بعض اوقات آیت کا ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب میں آیت کا ترجمہ، میرا دل کہتا ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم سمجھ جاؤ گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے آیت سے پوچھا کہ پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے خالق ازل، یہ بتا دے کہ صدیق نبی تو نے ابراہیم کو کہا ہے تو کیوں کہا؟ ابراہیم میں کون سی ایسی صفت تھی کہ تو نے انہیں صدیق کہہ دیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے کہا نا کہ ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب جواب آ رہا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا کہ صدیق کیوں کہا ابراہیم کو؟ ایسا کیا عمل ابراہیم نے کیا کہ تو نے انہیں صدیق کہہ دیا؟ اب قرآن نے جواب دیا، سنو، جواب یہ ہے، اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ دیکھنا چاہتا ہوں، میرا تو دل کہتا تھا کہ سب سمجھ جائیں گے، چلو ترجمہ کر دیتا ہوں، پلٹتا ہوں واپس۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو نے ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو صدیق کیوں کہا ہے؟ کہا اس لیے صدیق کہا کہ ابراہیم نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہی نہیں، ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہیں تھا۔ یعنی صدیق وہ ہو جس نے کبھی، جیتے رہے، سلامت رہے، سلامت، صدیق وہ ہو کہ جس نے کبھی بت پرستی نہ کی۔ تو قرآن ہے، میں روایت پڑھتا ہی نہیں، اور میں ایسی بات کرتا ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو جائے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اور جناب ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ تو عصمت کی سب سے بڑی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ معصوم وہی ہوگا جو کبھی بت پرست نہ رہا ہو۔ جیتے رہے، سلامت رہے، ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ جو کبھی بت پرست رہا۔ اور پھر عصمت کی شرائط، مسلسل شرائط، جا کے پڑھیے گا، علامہ مجلسی رحمہ نے 50 صفات امامت و عصمت کے لکھے۔ وہ 50 صفات جو ظاہری صفات ہیں، تو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، جن میں یہ ہے کہ اچھا ایک سب سے بڑی صفت کہ الحجت من لا یقول لا ادری، کا حجت وہ ہے، معصوم وہ ہے، امام وہ ہے جو کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اچھا، میں نے ترجمہ کیا تو آپ بڑے آسانی سے سن رہے ہیں، میں ذرا سا ترجمہ بدل دوں آپ کی اجازت سے۔ ترجمہ کیا کہا کہ حجت وہ ہے، امام وہ ہے، معصوم وہ ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ یعنی حجت وہ ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب حجت کے صفات علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حجت کے صفات کہا، بھائی حجت وہ ہے کہ جو عالم، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ حسین ہو، اور کہیں بہت کثیر مجمع میں آ جائے تو اگر اس مجمع میں کوئی بہت بلند قامت بھی ہے تو جب معصوم آ جائے گا تو سب سے بلند قامت دکھائی دے گا، سب سے لمبے قد کا دکھائی دے گا۔ معصوم کی صفات میں سے معصوم حسین ہوتا ہے، اس سے حسین کوئی نہیں۔ کم از کم لطف تو لے لینا اس میں۔ جن کو احساس کمزوری ہوتا ہے کہ وہ حسین نہیں ہے، وہ علی کے حسن پر تعریف کر کے حسین ہو جائے۔ کتنے حسین چہرے بیٹھے، کتنے حسین چہرے بیٹھے۔ جو علی کے ذکر پہ مسکرا دے سمجھ لو حسین ہے، حسین ہے۔ توجہ ہے، کہا کہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، سب سے خوبصورت آواز کا مالک ہوتا ہے، سب سے بلند قامت ہوتا ہے، سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ کہا جب سو جائے جیسے جاگتے میں دیکھتا ہے ویسے ہی سوتے میں دیکھتا ہے۔ جیسے اس کی آنکھ سامنے دیکھتی ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتی ہے۔ معصوم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ 50 صفات جا کے پڑھ لینا، ابھی موضوع نہیں ہے، 50 صفات لکھیں اور جا کے آپ پڑھیے کہ یہ ہے عصمت کی شرائط۔ تو اب ان کم از کم 50 صفات پر جو پورا اترے، وہ کہے کہ میں معصوم ہوں، وہ کہے کہ میں حجت ہوں۔ ہم تو 1400 برس سے عالم اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صفات ہے۔ پیغمبر معصوم تھے اور پیغمبر نے کاندھے پہ علی کو بلند کیا اس لیے کہ علی پیغمبر جیسے معصوم تھے۔ اب جو علی کے معیار پر پورا اترے، جو علی کے معیار پر پورا، جو علی جیسا ہو اسے مانا جائے گا، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو اب
عصمت کے شرائط آدم سے توجہ، آدم سے لے کے خاتم تک، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب سلیمان. چلو سب تذکرے چھوڑتا ہوں، ایک ایک تقریر پوری ہو جائے اس پر، بس صرف 5 منٹ آپ کے لیتا ہوں اور یہی سے گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائے. جناب سلیمان اللہ کا وہ نبی جس نے اللہ سے ملک مانگا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا کر جو تو نے کسی کو نہ دیا. جناب سلیمان ملک سلیمان مشہور ہے. جناب سلیمان نے اللہ سے ملک مانگا، اللہ نے دے دیا. کیا ملک دیا؟ یہ نہیں یہ چھوٹے موٹے پاکستان اور ہندوستان جیسا کوئی ملک، یہ تو کوئی بھی قبضہ کر کے، کوئی بھی دھاندلی کر کے، کوئی بھی عوام کے حقوق کھا کے لے سکتا. اور کم از کم حسینیت جو ہے نا، حسینیت جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، وہ ہمیں سب سے بڑا سبق یہ دیتی ہے کہ ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ اور کلمہ اظہار حق کی جرأت ہونی چاہیے. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کم از کم میرا صوبہ سندھ جن مخدوش حالات کا شکار ہے، کوئی صوبہ ایسا شکار نہیں جو حالات سندھ کے ہیں. کم از کم تعلیم یہاں نہیں ہے، صفائی ستھرائی یہاں نہیں، پانی یہاں نہیں، بجلی یہاں نہیں. اور اب اس کرونا، اس جعلی کرونا کی وجہ سے دیکھیں، کرونا ہے، کووڈ-19 ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، وائرس ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بیمار ہوتا ہے اسے آپ کہاں بھیجتے ہیں؟ ہسپتال بھیجتے ہیں. کسی بیمار کو آپ ہسپتال بھیجتے ہیں. اچھا آپ ہسپتال ہی بند کر دیں، آپ ہسپتال پہ تالا لگا کہ نہیں صاحب یہ وائرس والے آ گئے، ہسپتال پہ تالا لگ جائے گا، تو کوئی شفا یاب ہوگا؟ سب مل کے جواب مل کے آگے نہیں بڑھیں. اگر شفا خانے اور ہسپتال کو ہی تالا لگا دیا تو کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی شفا یاب نہیں ہوگا. یہی ہم حکومت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. نجف بھی ہسپتال ہے، کربلا بھی ہسپتال ہے، یہ شہباز قلندر کا مزار بھی ہسپتال ہے. ہسپتال میں تالے لگا رہے اور پھر چاہ رہے ہو کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. بازار کھلے ہوئے اور یہ جتنے ممبران اسمبلی ہیں یہ اپنی نجی زندگی میں ایس او پیز کو فالو ہی نہیں کر رہے. میں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح رحمان سب سمجھ رہے ہیں، سمجھے؟ اپنی نجی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں یہ کرونا سے نہیں ڈر رہے. یہ باہر آ کے ماسک واک لگا لیا انہوں نے تاکہ یہ آپ کو بتا دے کہ کرونا ہے اور دنیا کو بتا دے کہ اتنے مریض ہو گئے، ہمیں پیسے بھیجو، علاج کرنا. بھائی ہے، سب کچھ ہے، اس پر ہم بھی یقین کرتے ہیں اور ہم حکومت کے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے جتنے بھی یہ کون سی انجمن ہے ہماری عزاداران حسین، خدا ان تمام اراکین کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے بھی گورنمنٹ کی ایس او پیز پر فالو کیا ہوا، عمل کیا ہوا ہے. سب سینیٹائز ہو کے آ رہے ہیں، انہوں نے کراس بھی لگائے ہوئے اور سب کو پتا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہم حکومت کے ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، ہم کبھی حکومت کے احکامات کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا حق بھی تو ہے نا کہ کچھ جاہلوں کو بتایا جائے کہ علم کیا ہے. ہم کوئی بھیڑ بکری تو ہے نہیں کہ جدھر آپ نے حقایا اور ہم چلے گئے، ہے نا. اندھی تقلید تو ہم کرتے نہیں، اندھی تقلید تو کرتے نہیں. اگر کسی کے پیچھے چل رہے تو اس سے پوچھیں گے بھی بھائی آگے کنواں ہے، ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، عوام کا نام یہ عرب کی مسئلہ ہے، ہم نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکری نہیں ہیں کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا. ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں حکومت سے، بے شک. سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. سارے یا تو پوری دنیا کے کاروبار کو بند کرو، یا اگر دنیا کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں یہ قلندر کی درگاہ کیوں بند ہے؟ قلندر کی درگاہ کیوں بند ہے؟ یہ نوبت سے جو ساؤنڈ ویوز اٹھتی ہے نا، یہ نوبت سے جو ساؤنڈ ویوز اٹھتی ہے، یہ ساؤنڈ ویوز بہت سے وائرس کا علاج ہے. پڑھو تو سائنس. یہ جو آنسو بہ رہا ہے نا، آنسو، یہ جو آنسو ہے، آنسو جن میں پتا ہے کرونا وائرس کووڈ-19 جس کو نام دیا ہے، یہ اصل میں خشکی میں پلتا ہے. سب سے پہلے آپ کے گلے کو خشک کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے، اس کو خشک کرتا ہے، اس میں پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ خشکی میں پلتا ہے، اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے بار بار پانی پیو، گرم پانی پیو، یہ سب کرو نا. اس لیے یہ خشکی میں پلتا ہے. اگر خشکی دور کر دی جائے یہ ختم ہو جائے گا. تو کیا گرم پانی، کیا قہوہ اور کیا یہ سب چیزیں جو خشکی کو ختم کرتی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک بار مجلس میں آ کے ہائے حسین کہہ کے ایک آنسو بہ جاتا ہے
تو یہ آنسو بھائی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں، عقیدہ نہیں پڑھ رہا. یہ آنسو ایسے ہی نہیں بن جاتا، آنسو ایسے ہی نہیں بنتا. 20 قطرے خون کے ملتے ہیں تو ایک قطرہ آنسو کا بنتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. آنسو اس طرح بنتا ہے کہ پہلے کسی کے لفظ کان سے ٹکراتے ہیں، وہ لفظ کان سے ٹکرانے کے بعد دل پر اثر کرتے ہیں، دل پر اثر کرتے ہیں تو جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، اور جب جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں تو خون کی روانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور دماغ دل سے کہتا ہے جلدی جلدی خون بناؤ، اس لیے کہ آنسو بنانا. خون تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، آنسو بننا شروع ہو جاتا ہے. آنسو ہوتے 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 آپ کی آنکھوں سے چلتا ہے، ناک کے ذریعے سے حلق تک آتا ہے، اور پھر یہ باہر آ کے دوبارہ آنکھ کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے. تو یہ آنسو آپ کے حلق کو بھی تر کر رہا ہوتا ہے، ناک کو بھی تر کر رہا ہوتا ہے، آنکھ کو بھی تر کر رہا ہوتا ہے. میں کہہ بھی گیا، آپ چپ بیٹھے رہے. یہ آنسو وائرس کا علاج ہے، وائرس کا علاج ہے. یہ جو میں نے کہا کہ نوبت بج رہی ہے، یہ نوبت ساؤنڈ ویو دے رہی ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ نوبت کہتی کیا ہے. اگر معلوم ہو جائے نا کہ اس نوبت کا پیغام کیا تو تم خود سمجھ جاؤ گے. اس لیے کہ جو یہ نوبت بجاتے رہے ان کو نہیں پتا، تو تمہیں کیا پتا ہوگا کہ نوبت کیا کہہ رہی ہے. اب بتاؤ نوبت کیا، کون بجاتے رہے؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو یہاں بجا رہے ہیں. یہ نوبت شروع کہاں سے ہوئی؟ شروع کہاں سے؟ جب مسجد نبوی بن گئی تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے کیسے جائے، کس طرح نماز کے لیے بلایا جائے. توجہ ہے میری جانب، پریشان تو نہیں ہوگا، سب کے سب ہے نا میرے ساتھ. یہ باتیں بھی کبھی سنا کرو تاکہ باہر جا کے کبھی گفتگو تو کرو. میں ولی محمد شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. خدا سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے بھائیوں کو پروردگار سلامت رکھے، مصطفیٰ شاہ صاحب کو، مونی شاہ صاحب کو، اور ہمارے شاہ حسین صاحب کو. توجہ ہے آپ کی سب میری جانب ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں میری طرف متوجہ رہنا. کہ کہا بھئی یہ لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. کسی نے کہا بھئی وہ جو عیسائی گھنٹہ بجا کے بلاتے ہیں ویسے، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. کہا بھئی یہودی بلاتے ہیں نوبت بجا کے، نوبت بجا کے یہودی اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں. رسول اللہ نے کہا نہیں. پھر کیسے رسول اللہ نے کہا بلال تم مسجد کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کرو. کہا ایسے بلایا جائے گا. رسول اللہ نے طریقہ بتایا ویسے بلایا جائے گا. تو یہ نوبت جو ہے یہ یہودی بجایا کرتے ہیں اپنے اپنے عبادت خانوں میں بلانے کے لیے. جیسے عیسائیوں کے عبادت خانے کو گرجا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی یہودیوں کے عبادت خانے کو سنگوگ کہا جاتا ہے. تو وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کے لیے بلایا کرتے تھے نوبت بجا بجا کے. ان کو خود نہیں پتا کہ یہ نوبت کہہ کیا رہی ہے، خود نہیں پتا کہ نوبت کیا کہہ رہی ہے. اب ایک مرتبہ اسی لیے تو علی کو ماننے میں فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ علی جیسا کوئی ہو تو لے آؤ. 1400 برس ہو گئے اب تک تو کوئی نہ لائے. اس لیے علی پر فخر ہے، اس لیے نام علی پر فخر ہے کہ علی میرے مولا علی جا رہے ہیں. اور جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں میرے مکتب کی ہر کتاب میں، ہر کتاب کا مطلب ہر کتاب میں جہاں جہاں ذکر علی، علم علی موجود ہے، وہاں یہ روایت موجود ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چل رہے ہیں، اور دیکھا کہ سامنے سے یہودی جا رہا ہے، بڑا بوڑھا یہودی ہے، اور اس کے بال بھی بہت بڑے بڑے ہیں سر کے، اور اس کے بعد اس کی ہوا ہے جو زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس سا نوبت جو وہ بجاتا. علی نے کہا کہ اللہ اکبر. کیسے سنو گے؟ ایک بار علی نے کہا کہ یہ تمہیں پتا ہے یہ نوبت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نوبت کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے دوستوں سے کہا. دوستوں نے کہا مولا یہ نوبت کچھ کہتی بھی ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صرف آواز ہی آواز ہے، کیا یہ نوبت کچھ کہتی بھی ہے؟ کہاں اگر ان یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نوبت کہتی کیا ہے تو یہ اسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے ساتھ ہے کون نہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نوبت کیا کہتی ہے تو اسی وقت یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. کہ مولا یہ کہتی کیا ہے؟ کہ اس میں سے پیغام نکلنا، اس میں سے توحید کا پیغام بلند ہوتا ہے، اس میں سے توحید کا پیغام، اس میں سے یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو جائے گا وہ قبر کا پیبند بنے گا. دنیا کے لوگوں سے کہتی ہے کہ ذرا غور کرو کہ کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کب تک رہو گے، کہاں جاؤ گے. کہ یہ نوبت یہ کہہ رہی ہے. ترجمہ میں نے پہلے کر دیا.
مولا کیا کہتی ہے؟ اب یہ نوبت جو شہباز قلندر کے مزار میں بجتی ہے، کہ تمہارے سندھ کے جو حکومت کے کچھ منسٹرز ہیں نا، ان تک جا کے یہ پیغام دو کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. قبر میں 2 گز کفن لے کے جاؤ گے اور 2 گز کی زمین سے آگے زمین نہیں ملے گی، آگے زمین نہیں ملے گی. تو کبھی سوچو بھی، کبھی روحانیت کی طرف بھی آؤ، کبھی اللہ کی طرف بھی آؤ، کبھی رسول اللہ کی طرف بھی آؤ. حکومت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم دنیا داری کی طرف نکل جاؤ. کبھی دیکھو تو کہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو یہاں نوبت بج رہی ہے تو یہ نوبت کیا کہہ رہی ہے؟ علی نے بتایا، کہا نوبت کہہ رہی ہے سبحان اللہ حقا حقا، سبحان اللہ حقا حقا، ان المولا صمد یبقى یحلم ان رفقا برفقا، لولا حلمه كنا نشقى یا مولانا لا تهلكنا فتداركنا واستقسمنا واشتغلنا واستفدنا. یا ابن الدنیا محلا محلا، یا ابن الدنیا قرنا قرنا، یا ابن الدنیا وزنا وزنا، یا ابن الدنیا دقا دقا، یا ذا منزا کمزا هذا لسنا نرجو ننجو نخشى. سبحان اللہ حقا حقا. یہ جو بج رہی ہے نوبت، اس میں سے اللہ کی الوہیت کا پیغام بلند ہوگا. اور علی سے زیادہ سچا اس روئے ارض میں کوئی دیکھا نہیں. مجھے تو یقین ہے، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، تم جانو تمہاری قبر جانے. جب علی نے کہا ہے تو ایسا ہے. آگے بتاؤ یار باب اختیار کو، یہ جو تمہارے حکومت میں کچھ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو علی کا نام لے کے منسٹر بنے، اس کو بھی بتاؤ کہ یہ نوبت توحید کا پیغام دے رہی ہے. اور جہاں توحید کا پیغام آ جائے وہاں کوئی نجس وائرس آ نہیں سکتا. جو ہے میری جانب ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سب کو دعائیں دے رہا ہوں، سب محفوظ رہو. خدا تمہیں علم عباس کے سائے میں رکھے، خدا تمہیں چادر صحرا کے سائے میں رکھے، خدا تمہیں کربلا والوں کے سائے میں رکھے، تمہیں ہر بلا آفت ناگہانی سے محفوظ رکھے، ہر وبا سے محفوظ رکھے، ہر مرض سے محفوظ رکھے. میں دعا دے چکا، اب تم میرے ساتھ آ جاؤ، اب میرے ساتھ آ جاؤ. یہ جہاں تک میں تمہیں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ جناب سلیمان کو اللہ نے ملک عطا کیا، اور جناب سلیمان کے کہنے پر عطا کیا، اور کہا کہ ہم نے ملک سلیمان عطا کیا. کون سا ملک؟ یہیں سے تو بات موڑی تھی بھائی کہ یہ چھوٹا موٹا ملک نہیں، اللہ نے ملک دیا. ہم نے ملک دیا اور ایسا ملک دیا کہ ہر مخلوق سلیمان کی اطاعت گزار بنے. پرندے بھی سلیمان کے فرما بردار، حشرات الارض بھی سلیمان کے فرما بردار، حیوانات بھی سلیمان کے فرما بردار، چوپائے بھی سلیمان کے فرما بردار، یہاں تک کہ ہوا بھی سلیمان کی فرما بردار. تخت دے دیا ہم نے 2.5 میل لمبا، 3.5 میل چوڑا، اور ہوا میں وہ تخت بلند ہوتا تھا، اور جتنی رفتار سے جناب سلیمان کہتے اتنی رفتار سے لے کے جاتا. کبھی کسی ایسے ملک میں پہنچ جاتے جہاں ابھی سورج غروب ہو رہا ہوتا، اور اس کے فوراً بعد دوسرے ملک میں پہنچتے وہی سورج طلوع ہو رہا ہوتا. 2 وقت ایسے ملکوں میں پہنچے جہاں 2 وقت مل رہے تھے، ایک طرف دن ہے ایک طرف رات. ایسے جناب سلیمان کو ملک عظیم عطا ہو گیا. جناب سلیمان پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے. علمنا منطق الطیر، یہ کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا. توجہ ہے، وقت ہو رہی ہے بات. اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا. جب پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے ہیں تو جنات کی بولیوں کا علم بھی جانتے ہیں. تمام انسانوں میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کا بھی علم جانتے ہیں. ہر مخلوق کی ضرورت کا علم جانتے ہیں کہ اس کو حاجت کیا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب انسانوں کی نیت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. شک تو نہیں ہے آپ کو اس میں کوئی؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ نہیں جناب سلیمان کو یہ علم نہیں ہے. سب کو یقین ہے نا کہ سلیمان نبی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ علمنا منطق الطیر، کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا. جو پرندہ جو بولی بولتا ہے ہم اس کا علم رکھتے ہیں. تو اس مجلس ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ بولیوں کا علم بھی رکھیں. کیا کہنے وہ ہر زبان جانتا ہے. معصوم وہ ہے جو ہر زبان جانتا ہے، ہر زبان سن بھی لے سمجھ بھی لے اور اسی زبان میں جواب بھی دیتے. اس کو کہتے ہیں معصوم. تو اب انبیاء معصوم اور انبیاء کے پاس علم. ایسے میں ختم ہو رہی ہے بات. ایسے میں جناب سلیمان کا تخت اڑا. اڑنے کے بعد جناب سلیمان نے دیکھا کہ تخت پر ایک جگہ دھوپ آ رہی. جناب سلیمان نے اٹھ کے دیکھا کہ پرندوں نے تو سایہ کیا ہوا. جناب سلیمان کا تخت جب اڑتا تھا تو پرندے اپنے پروں سے سایہ کیے رہے تھے کہ سلیمان کے تخت پر دھوپ نہ ہے. لیکن ایک جگہ سے دھوپ آ رہی تھی. جناب سلیمان نے دیکھا یہاں سے کون پرندہ غائب؟ کہا ہدہد غائب.
جناب سلیمان جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ حدود کہاں گیا اور میری مرضی کے بغیر اپنی جگہ کیوں چھوڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب پیغمبر کی مرضی کے بغیر کوئی جگہ چھوڑ دے تو پیغمبر جلال میں آ جاتا ہے. تو سمجھ گئے ہم کو میرا سلام ہے بھائی. جلال میں آ میری مرضی کے بغیر جگہ کیوں چھوڑی؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حدود آ گئی. جناب سلیمان نے اس سے جلال میں پوچھا کہاں تھا اور میری مرضی کے بغیر کیسے گیا؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی مملکت سے آگے بھی کوئی مملکت ہے. کتنا خطرناک سوال ہو گیا کہ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ملک عطا کیا اور حدود کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی مملکت کے آگے بھی کوئی ملک ہے. جناب سلیمان نے کہا اچھا تو گیا؟ کہاں؟ کہا کچھ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا ایک ملک دیکھا، ملک سبا اس کا نام ہے، اور وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور وہ عورت جس تخت پر بیٹھی ہے ایسا تخت تو میں نے دیکھا. لیجیے صاحب، ابھی جناب سلیمان کے تخت کی میں نے بات کی اور ہدہد جناب زلیخا کے تخت کی بات کر رہا ہے، جناب بلقیس کے تخت کی بات کر رہا ہے کہ جناب بلقیس کا تخت ایسا کہ ایسا تخت میں نے دیکھا ہی نہیں. اور اس تخت کی تعریف شروع کر دی. کب وہ ہے اس میں لال و جواہر جڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، اس کے پائے ایسے ہیں، اس کا مقبل ایسا ہے، اس کے کنگرے ایسے ہیں، اس میں سے جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج زمین پر ابھر آیا اور رات کو لگتا ہے کہ ستارے اور اس نے جناب تاکنے کے بعد کا ہے کوئی جو اس تخت کو بات ہی ختم ہو گئی. شان نبوت سے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کوئی جو اس تخت کو میرے پاس لے آئے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سے ایک عفریت بولا کہ میں لے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو میں لے آؤں. جناب سلیمان نے کہا بہت دیر ہے. اسی طرف دیکھا بھی نہیں، کہا بہت دیر ہے. اور کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ آواز دی قرآن میں وَقَالَ الَّذِي وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ جناب سلیمان اے نبی اللہ، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے گی میں تخت لے آؤں گا. اور معصوم نے کہا کہ تخت آ چکا تھا. تخت آ چکا تھا. معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کون تھے جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا؟ کہا یہ نبی کا نائب تھا. چپ ہو گئے. میں نے کوئی فارسی میں بات نہیں کی ہے بھائی، حالانکہ فارسی جاننے والے بہت سے بیٹھے اور عربی جاننے والے بیٹھے. میں تو حسینی زبان میں بات کر رہا ہوں. کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. اتنی آسان زبان. کیا کہا؟ کون سا مولا تھا؟ کہا وہ نبی کا نائب تھا، نبی کا وزیر تھا، سلیمان کا وزیر تھا. نام تھا اس کا آصف بن برخیہ. اچھا آصف بن برخیہ، اتنا علم اس کے پاس کہ پلک بھی نہیں جھپکی کہ تخت آ گیا. تو ہم بھی تو 1400 برس سے امت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نبی کے وزیر کے پاس اتنا علم ہوگا کیا اس نبی کے پاس علم نہیں ہوگا؟ کہ جناب سلیمان وہ علم نہیں رکھتے تھے کہ وہ اشارہ کرتے اور آ جاتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جواب دو ہاں یا نہیں. کیا جناب سلیمان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا جناب سلیمان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا جناب سلیمان کے پاس قدرت نہیں تھی؟ کیا جناب سلیمان کے پاس اختیار نہیں تھا؟ جب ان کے وزیر کے پاس یہ علم ہے تو کیا نبی کے پاس علم نہیں ہوگا؟ تو نبی کیوں نہیں لے آیا؟ نبی کیوں نہیں لے آیا؟ تو اب جا کے جناب سلیمان سے پوچھ لینا کہ جناب سلیمان آپ کے وزیر کے پاس اتنا علم ہے تو آپ کے پاس بھی تھا تو آپ کیوں نہ لے آئے؟ کسی اور سے کیوں کہا؟ وزیر سے کیوں کہا؟ کہا ہی اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی کا وزیر ہوتا کیسا ہے. جملہ بدل دوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ معصوم کا نائب ہوتا کیسا ہے. حجت کا نائب بھی وہ ہو جس کے صفات حجت جیسے ہو. کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. جس کے صفات حجت جیسے ہو. وہ سلیمان کا وزیر آصف بن برخیہ کہ جہاں قدرت نے کہہ دیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اور یہ محمد کا وزیر علی کہ جہاں کہہ دیا کہ وہ آصف تھا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، یہ علی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جی آپ سلامت رہیں. بس ختم کر رہا ہوں میں بات. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو جس کے پاس تھوڑی سی کتاب کا علم ہو وہ چشمے زدن میں یہ کام کر سکتا ہے.
تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، کیا وہ ایک وقت میں 40 جگہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ سورج کو پلٹا نہیں سکتا؟ کیا وہ تارا اتار نہیں سکتا؟ عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں، 72 فرقوں کے علماء سے سوال کر رہا ہوں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ مجھے سب بولیوں کا علم بھی آتا ہے، حج کا مجمع ہے، ختم ہو رہی ہے بات، حج کا مجمع ہے، اور ہر حج کے بعد کچھ چاہنے والے ایسے ہوتے تھے کہ اس دور کے امام کی خدمت میں ضرور آتے تھے۔ میرا اور آپ کا 8واں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام حج کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔